جب مصیبت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس وقت انسان کیا کرے؟ جب اللہ کو نعمت دے، اللہ کوئی انعام عطا کرے مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، عہدے کی صورت میں، تو پھر انسان کیا کرے؟ وہ بھی طریقہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے اوپر کہیں مسائل اور آرام اور تکالیف اور پریشانیوں میں تم گھر جاؤ، چاروں طرف سے مسائل تمہیں گھیر لے، گھریلو پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، دفتر کے مسائل ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، جب چاروں طرف سے ہجوم کی شکل میں مسائل، آلام اور تکالیف اور پریشانیاں تمہیں گھیر لیں تو اے میرے بندے ناشکری نہ کرنا، اور کہیں جو ہے ایسی زبان سے بات نہ نکالنا کہ جس سے کوئی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو۔ جب تمہیں چاروں طرف سے مسائل گھیر لے اور تم سمجھو کہ میں دنیا کا وہ واحد شخص ہوں کہ میں مصیبت کے اندر گھر گیا ہوں، فرمایا پھر ایک نظر ذرا کربلا کی طرف بھی دوڑا دینا، ایک نظر کی طرف دوڑا دینا، کربلا میں دوڑا دینا، پھر ہمیں اپنا غم بھول جائے گا، پھر ہمیں اپنی بیماریاں اور پریشانیاں اور تنگدستیاں انسان کو بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نظام حیات اور ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس کے اندر پورا ایک نظام حیات بیان کر دیا کہ مصیبت آئے تو پھر صبر کرنا ہے، اور اللہ کو نعمت دے تو پھر خوشی کیسے کرنی ہے، پھر خوشی کیسے کرنی ہے۔ قل فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل امر کا صیغہ ہے، میرے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو پھر کیا کرو؟ فبذلک فلیفرحوا، بس خوب خوشیاں منایا کرو۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ اب خوشی کا اظہار ہر مذہب اور تہوار میں ان کے الگ الگ اظہار ہے خوشیوں کے۔ ہندو ہیں وہ ہولی کے دن کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں۔ رات کو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک اور کوئی مذہب ہے، وہ ان کا کوئی ایسا خوشی کا دن آتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انڈے پھینکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر ایک ایسے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹماٹر پھینکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے جو اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، بچے میری طرف دیکھنا، باتیں نہیں کرنی، اچھا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، فرمایا سن لو، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس طرح خوشی کرنی ہے، اور خوشی بھی ایسی کرنی ہے کہ جس خوشی کے اندر تکبر نہ پایا جائے۔ جس خوشی کے اندر بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں، بچہ پڑھ جاتا ہے، لکھ جاتا ہے، ڈی سی بن جاتا ہے، چیف کمشنر بن جاتا ہے، ہم گاؤں محلوں میں اپنے بستیوں کے رہنے والے ہیں، دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، جب کسی کی فوٹی ہو جاتی ہے نا تو جس کا بیٹا تھوڑا کو ڈی سی یا بڑا افسر بن جاتا ہے تو وہ بڑا اس طرح چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے، پھر بات کرتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں افسر، تو میرا بیٹا ڈی سی، تو میرا بیٹا فلاں ہے۔ وہ باتیں کر کر کے ایک روک ڈالتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب آپ اسی مقام عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تم عہدے کی صورت میں تمہیں نعمت ملے، تمہیں اولاد کی صورت میں کوئی نعمت ملے، تمہیں مال کی صورت میں کوئی نعمت ملے، تو پھر اس کو اپنی طرف نسبت مت کرنا کہ میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں تو میں بڑا افسر لگ گیا ہوں، میں کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں تو آج میں ڈی سی لگا ہوا ہوں، آج میں سیکرٹری خارجہ لگ گیا ہوں، آج بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو گیا ہوں۔ فرمایا جب انسان یہ کنسپٹ
فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ جب بندہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر وہ خوشی بھی عبادت بن جاتی ہے، اور جس خوشی کے اندر شکر پایا جاتا ہے اور وہی خوشی تو پھر اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ فرمایا جب تمہارے اوپر رحمت ہو، فضل ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اس لیے اب آپ ذوالفقار، آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تو نے پورے مہینے میں محنت کی، ریاضت کیا، مجاہدہ کیا، روزے رکھے، غیبت سے بچے، گالی سے بچے، جھگڑوں سے بچے، فساد سے بچے، تزکیہ نفس کیا، اپنے اندر جو ہے روحانی کرنٹ پیدا کیا، نوافل کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں اپنے سینے کو آئینہ حق نما بنا دیا ہے۔ اب تم جب میری بارگاہ میں آ گئے اور بندے یہ کہتے ہیں مولا یہ جو ہم نے روزے رکھے، ہم نے فطرانے ادا کیے، صدقات اور زکات دی، مولا جو ہم نے افطاری کا اہتمام کیا، مولا جو سحری کے ٹائم اہتمام کیا، ہم کچھ نہ تھے کہ تیرے فضل سے، اس لیے فضل سے ہوا ہے، تیرے فضل سے ہوا ہے، تو پھر اللہ پاک کی خوشیاں قبول فرما لیتا ہے، پھر اللہ پاک کی خوشیاں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رئیس المفسرین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالی۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، چار حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عمر، یہ سارے صحابی تھے اور بڑے عالم دین بھی تھے، مفتی تھے۔ تو یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اب عید کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو زمین پر دیکھتا ہے۔ ایک تو حدیث، دوسری حدیث میں ہے نا کہ فرشتے ویسے ہی وہ سروے کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفل کی طرح ہلُّوا الی حاجتکم، جب انہیں ذکر کی محفل مل جائے تو پھر کہتے ہیں آؤ ادھر اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے۔ اب یہاں بھی جب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہاں بھی اللہ کے ملائکہ موجود ہیں، اس لیے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کہ اس عید کے دن وہ فرشتے آتے ہیں، اللہ پاک ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور وہ گلیوں میں، چوکوں میں اور ہر جگہ پہ راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ عید پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اور اس آواز کو صرف جن نہیں سنتے، انسان نہیں سنتے، باقی ساری کائنات آواز سنتی ہے کہ وہ آواز دیتے ہیں فرشتے کہ آؤ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں عطائے عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ عطائے عظیم عطا فرمائے گا۔ اب بندے جب مسجد میں، عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، تو مشکاہ شریف میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں اب مجھے بتاؤ وہ مزدور جو اپنی مزدوری پوری کر دے اور وہ اپنی محنت جو پوری کر دے، اب بتاؤ اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی مولا اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے، اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر فرشتوں سن لو، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کی قسم، مجھے اپنے مرتبے کی قسم کہ اب دیکھو میرے بندے عیدگاہ کی طرف نکل پڑے ہیں، دعا کے لیے، عبادت کے لیے نکل پڑے ہیں، میں نے ان کی بخشش فرما دی، میں نے ان کی کیا فرما دی؟ بخشش فرما دی ہے۔ اور ان فرشتوں کے سامنے اللہ پاک ان بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے، کیونکہ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ مولا کس کو بنانے لگے، یہ جا کے فساد کریں گے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب آپ اسی بہار اب دیکھیے گا کہ جب وہ لوگ عیدگاہ میں آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، ارجعو کہ آواز آتی ہے ارجعو پلٹ جاؤ، فقد غفر لکم ہم نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ ہم نے تمہاری کیا کر دی ہے؟ بخشش فرما دی ہے۔ صرف بخشش نہیں فرمائی، اب جو تم گناہ لے کر آئے ہو، اب تمہارے گناہ زمین سے لے کے اگر آسمان تک تم نے بھر دیے ہیں، پر اللہ حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وبدل سیئاتکم حسنات، اللہ فرماتا ہے صرف ہم نے تمہاری بخشش نہیں فرمائی، ہم نے تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، تمہاری بدیوں کو کیا کر دیا ہے؟ نیکیوں میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ آقا فرماتا ہے قال فیرجعون مغفورا لهم، لوگ پھر اس حالت میں لوٹ کر آتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ اس بقار اللہ پاک نے ہمیں یہ جو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور چونکہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لا یرحم اللہ من لم یرحم الناس، اللہ پاک جو ہے آسمان والا زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی جو زمین والوں پہ رحم نہ کرے آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے۔ اب آپ ایسی وقار صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ فرمایا وہ خود جو ہے وہ محتاج ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، لیکن شدید حاجت اور محتاجی کے باوجود بھی وہ اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اگر آج اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، ہمارے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھائے ہیں، تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے جو ساتھ والا پڑوسی ہے، ہمارے محلے میں یہ جو بیوہ ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا کمزور جو غریب ہے، کیا ہم نے اس کا دیکھ بھال کی؟ کیا اس کے بھی ہم نے جو ہے اس سے پوچھا کہ تمہاری عید کیسے گزری، تمہارا رمضان کیسا گزرا؟ بلکہ مجھے یاد ہے پچھلے یا دوسرے جمعے میں ایک حدیث بیان کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تجھے بتاؤں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے، سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا ایک سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ جو تمہارا رشتہ دار جو تمہیں ہر موقع پہ گرانے کی کوشش کرے، ہر موقع پہ تمہاری مخالفت کرے، ہر موقع پہ تمہارے جو ہے منظر عام پہ آ کے تمہاری مخالفت کرے، فرمایا اب اگر وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، صدقے کا مستحق ہے، تو فرمایا کسی طریقے سے اب تم اس کو وہ صدقہ پہنچا دو۔ آقا نے فرمایا یہ سب سے بہتر صدقہ ہے، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ اس لیے عوام اسی وقار جب ہمارے اندر یہ کنسپٹ پیدا ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب اسلام ہمیں درس یہی دیتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے جو ہے عزیز و اقارب کا خیال رکھو۔ آخری بات بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنے بڑے جو ہے حکمران گزرے ہیں، آپ کی کتنی بڑی 3 براعظم پر آپ کی حکومت تھی، 3 براعظم پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ کے دور حکومت میں بھیڑیا اور بکری ایک ہی چراگاہ میں چرتے، ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے، کوئی بھیڑیا کسی بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بھائی کیا وجہ ہے وہ حملہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس لیے کہ اوپر حکمران تقوی والے تھے، اوپر حکمران پرہیزگار تھا، اوپر حکمران اللہ والا تھا۔ تو اس لیے جب آپ کے دور حکومت میں غالباً 8 صوبوں میں زکوٰۃ واپس آ گئی کہ سب لوگوں کو زکوٰۃ دے دی، فرمایا ان لوگوں کو جو محتاج ہیں، کوئی پاؤں سے یا ہاتھ سے محتاج ہے، ان کو بھی دے دو۔ انتظامیہ نے کہا ان کو بھی دے دیے، فرمایا
فرمایا جو شادیوں کے خواہش مند ہیں ان کو بھی دے دو، کہ جی ہم نے ان کو بھی دے دے پھر بھی پیسے بچ گئے ہیں، فرمایا کسی اور کو بھی دے دو، فرمایا جی جو ذمہ لوگ تھے دوسرے تھے سب کو دے کے پھر بھی یہ رقم بچ گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں پھر جاؤ یہ جو اماؤنٹ بچ گئی ہے اس کی گندم خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو تاکہ میرے دور حکومت میں انسان تو انسان کیا میرے دور حکومت میں پرندے بھی بھوکے نہ مرے، میرے دور حکومت میں پرندے بھی بھوکے نہ مرے۔ حکمران اتنے بڑے ہیں کہ 3 براعظم تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، سادگی اور کی انتہا کتنی ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو بچیاں تو پھر بچیاں ہوتی ہیں، وہ آگے کہتی ہیں ابا جان کا عید ہے ہم نے نئے کپڑے پہنے لے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اللہ کی رضا پہ راضی رہ جاؤ اور جو کپڑے پہنے لے اسے دھو کے اور اسی کو کل پہن لینا عید والے دن۔ بچیاں کہنے لگی ہماری سہیلیاں میں تانا دے گی، ہماری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ امیر المؤمنین کی بیٹی ہے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تو جب بیٹیوں نے بات کی تو آپ اب دیدہ ہو گئے، آپ نے فرمایا اچھا چلو وزیر خزانہ کو طلب کیا، وزیر خزانہ کو بلایا، اس نے کہا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وہ وزیر خزانہ بھی یہ جو ان کے ڈار مار فلانا ڈھمکانا جو ہے نا اس طرح کے نہیں تھے، وہ بھی اللہ والا تھا، وہ یہ ایسے وزیر خزانہ نہیں تھے کہ جو سب کچھ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں بینک میں جمع کروا دیا اور پوری دولت سمیٹ کر بیرونی ملکوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ آج عوام جو ہے وہ چوراہوں کے اوپر آٹو کی لائنوں میں مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں کے اوپر ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کسی بڑے وزیر کو سیاستدان کو جو ہے وہ جوئی تک نہیں رونگتی، اس لیے کہ یہ بغاوت ہو چکے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ اللہ والوں کے جو ہم اگر مسلمان ہیں ان کی شان کیا تھی، تمہاری حکومت کیا ہے۔ آج تم حکومت میں ہو کل جیل کے اندر پڑے ہوتے ہو، یہ جھوٹی عزت ہے۔ آؤ اگر حکومت سیکھنی ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز سے سیکھو۔ 3 براعظم کے پوری ان کی حکومت ہے، 3 براعظم تک بچیوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے۔ تو وزیر خزانہ کو بلایا تو وزیر خزانہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لو جی ایڈوانس لے لو پھر دیکھ لیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا جی کہ وہ پہلے مجھے گارنٹی دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے۔ اللہ اکبر، 1 مہینہ زندہ رہو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بہت عمدہ بات کیا تم نے، یہ تو میرے اللہ ہی کو معلوم ہے، لہذا خادم کو بھیج دیا۔ فرمایا میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ نہیں لیتا۔ بچیوں کو بلایا، فرمایا میری بیٹیوں انہی کپڑوں کو دھو لو اور کل عید کے دن پہن لینا۔ جب تک کوئی قربانی اللہ کی برگاہ میں پیش نہیں کی جاتی تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ اسی مقام ذرا دیکھیے گا کہ دیکھو کتنے بڑے حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، 3 براعظم تک آپ کی حکومت ہے، بچیوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن زکوٰۃ 8 صوبوں سے واپس آ رہی ہے، زکوٰۃ 8 صوبوں سے واپس آ رہی ہے۔ تو ادھر ہمارے کیا کر رہے ہیں لوگ لائنوں میں مر رہے ہیں، دولت ساری باہر ملکوں میں جمع کر رہے ہیں۔ ہمارے معیشتدان بڑے بڑے فرش کبھی کالم نگار انہوں نے کہا کہ یہ جو دولت باہر پڑی ہے نا وہ رہے تمہاری رہے، لیکن اپنے بینکوں میں لے آؤ، یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے 4 کروڑ کے قریب ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار بھی مل جائے گا۔ اس لیے اب اسی کا کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنی بڑے شان کے مالک ہیں کہ جب آپ ایمان لے کے آئے تو آسمانوں پر فرشتوں نے خوشیاں منائی اور زمین پر صحابہ نے خوشیاں منائی۔ سارے صحابہ حضور کے مرید بھی ہیں لیکن